السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے اور یہ صرف ایک اہم چیز کو یاد رکھنے کے لیے اور ایک اہم میموری کو سیو کرنے کے لیے میں بنا رہا ہوں، اور اس میں میں نے 2 کلپ ایڈ کرنے ہیں۔ ایک وہ کلپ ہے جو میں نے پیر طریقت رہبر شریعت حضور پیر غلام حسین محمدی سیفی صاحب ان کو بھیجا، اور اس کے بعد دوسرا کلپ وہ ہے جو انہوں نے چند دنوں کے بعد مجھے مختلف وائس نوٹ کی صورت میں بھیجا، اور اس کو میں نے جوڑ دیا ہے۔ اور اس کے جوڑنے کا مقصد صرف ایک یادداشت اور ایک قیمتی الفاظ اور کچھ اپنی جو مناجات ہے، جو درخواست ہے اور ان کی عطا، ان کی مہربانی، اس کو سیو کر کے رکھنا ہے تاکہ میرے لیے یہ ایک یادداشت کے طور پہ ہمیشہ محفوظ رہے، اور ممکن ہے مجھے اس کی کبھی ضرورت پڑے تو یہ بوقت ضرورت میرے کام آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محسن اور میرے ہادی اور میرے رہنما، اور میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ پیر طریقت رہبر شریعت صوفی پیر غلام حسین محمدی سیفی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضری نصیب فرمائے، آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے، آپ کو دین اور دنیا کی تمام تر بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔ میں آپ کی خدمت میں اپنے چند جذبات اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً آپ مجھ سے دور نہیں ہیں، 2 منٹ میں میں آپ کے پاس آ سکتا ہوں، لیکن میرے پاس اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ میں آپ کو وہ الفاظ کہہ سکوں جو کہ میرے دل میں ہیں۔ تو میں نے چاہا میں آپ کو ایک وائس ریکارڈ کر کے بھیج دوں، اور اس میں کوشش کروں آپ کا قیمتی وقت کم سے کم لوں اور اپنے جذبات اور اپنی عقیدت کو بیان کر سکوں، اور آپ کا یہ مجھ پہ کرم ہوگا اور آپ کی خصوصی مجھ پہ عنایت ہوگی اگر آپ میرے الفاظ کو قبول فرمائیں گے اور آپ مجھے اس کے بعد اپنی محبت اور اپنے چند جملوں سے نوازیں گے۔ آپ نے مجھ پہ بہت کرم کیا۔ آج سے 20 سال پہلے جب میں آپ کے پاس آیا، یقیناً اس وقت بھی میں نے آپ کو تنگ ہی کیا تھا، اور میں نہیں جانتا تھا مرشد کے آداب کیا ہوتے ہیں، پیر کیا ہوتا ہے، پیری کیا ہوتی ہے، اور جس طرح آپ کے سلسلے میں مرشد کا ایک مقام ہے، اس کی عزت ہے، اس کا احترام ہے، اور جس طرح ادب کیا جاتا ہے، احترام کیا جاتا ہے، یقیناً میں نے اس وقت بھی ان چیزوں کو فالو نہیں کیا تھا، لیکن آپ نے مجھ پہ پہلی مرتبہ بہت شفقت فرمائی، اور آپ نے مجھ پہ ایسی نگاہ ڈالی کہ اس نے میرے جو باطنی نگاہ ہے اس کو کھول دیا، جس کے نتیجے میں میں نے آپ کے ساتھ بیعت کی، اور ایسی محبت اور ایسی ایک لگن اٹھی کہ جس کے ساتھ میں نے اپنا تعلیمی سلسلہ بھی روک دیا، اور مجھے اس چیز کا بچپن سے ہی شوق تھا۔ الحمدللہ آپ نے میرے شوق، میری عقیدت اور میری سوچ سے بڑھ کر مجھے عطا کیا، اور آپ نے اس وقت بھی مجھے وہ مقام عطا کیا جو کوئی عام کسی کو نہیں عطا کر سکتا۔ میں واضح الفاظ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں، آپ نے مجھے ایک نگاہ سے اور چند دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں پہنچا دیا۔ دربار رسالت میں جو حاضری ہے اور ہر وقت کی جو حاضری ہے، یہ ہر کسی کو ملتی بھی نہیں ہے، اور ہر کوئی وہاں پہ پہنچا بھی نہیں سکتا، لیکن آپ نے مجھے تب ہی اس مقام پہ پہنچا دیا تھا۔ اس کے بعد آپ کے پاس سارے میرے معاملات ہیں۔ میں نے پھر بھی غلطیاں کی، میں نے خطائیں کی، میں نے آپ کے ساتھ ایسے الفاظ کا استعمال کیا جو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن جو پیر سائیں سردار احمد عالم قادری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے ساتھ جو میری محبت ہے، جو میری عقیدت ہے،
آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہے۔ بچپن میں انہوں نے مجھ پہ شفقت کی ہے، اور انہوں نے مجھے تب سنبھالا جب مجھے کسی نے نہیں سنبھالا، اور اس وقت بھی انہوں نے مجھے سہارا دیا کہ جس وقت مجھے سارے چھوڑ گئے۔ میرے وہ حالات بھی ہیں جو میں نے کبھی آپ سے ذکر نہیں کیے ہیں۔ جب میری شادی ہوئی میری والدہ کے انتقال کے بعد، تو میرے حالات بہت خراب تھے، بہت مشکل وقت میں نے دیکھا۔ ہر کوئی مجھے چھوڑ گیا تھا، کوئی مجھے اپنے گھر میں ایک رات رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ غربت کا بہت بڑا عالم تھا۔ اور جو میں نے آپ کو ایک لفظ کہا تھا ایک بار، جس پہ مجھے ہمیشہ شرمندگی ہے، میں نے کہا تھا کہ حضور آپ اب میرا جو وزن ہے وہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو آپ کو شاید محسوس ہوا تھا کہ یہ کوئی پیری کا وزن کہہ رہا ہے یا کوئی ایسا لفظ بول رہا ہے۔ تو میرا مقصد یہ تھا کہ اب میرے وہ حالات ہیں کہ میں ایک وقت کے کھانے کے لیے بھی پریشان ہوں، پھر میرے اوپر ایک بیوی کی ذمہ داری ہے، پھر آگے بچے ہیں، تو اب معاملات بہت مشکل ہو گئے ہیں۔ اور آپ بھی اس وقت جو آپ کے ظاہری حالات تھے وہ بہت اچھے تھے، لیکن اتنے نہیں تھے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو مالی طور پہ نوازا ہے۔ تو یقیناً میں نے چاہا کہ اگر میں آپ کے اوپر آ کے بیٹھ جاؤں، مسلط ہو جاؤں، تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں نے یہ گزارش کی تھی، لیکن میں اب بھی آج بھی ان لفظوں پہ آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ تو پیر صاحب نے مجھے سہارا دیا، مجھے نوکری دی اور بہت شفقت کی، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان کے ساتھ میری رہی ہیں۔ تو اس لیے ان کے ساتھ جو میری عقیدت اور محبت ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوئی، نہ ہی ہو سکتی ہے۔ آپ نے جو مجھ پہ شفقت کی اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو یہی ایک وجہ تھی کہ جس کے ساتھ میں جامعہ میں پھر پڑھنے کے لیے چلا گیا، لیکن قسمت کو شاید یہ منظور نہیں تھا، اور میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد پھر حالات ہمارے بہت ناساز ہوئے، اور گھر والوں نے زبردستی میری شادی کر دی۔ شادی کے بعد پھر معاملات، تو میں آپ سے دور رہا، آپ کے ساتھ رابطہ نہ کر سکا، نہ ہی آپ کے پاس آیا۔ لیکن ابھی بھی میں یہ جو وائس ہے مسجد میں بیٹھ کے ریکارڈ کر رہا ہوں، میں نے کبھی آپ کی مخالفت نہیں چاہی، میں نے کبھی آپ کی مخالفت نہیں کی، اور کبھی بھی آپ کے بارے میں مجھے کوئی ایسا جو ہے برا خیال نہیں آیا۔ تو آپ ہمیشہ میرے خیالوں میں رہتے تھے، اور آپ نے جو مجھے اذکار دیے تھے، جو لطائف کا ذکر دیا تھا، وہ ہمیشہ میرے پاس تھا۔ تو میں نے آپ سے ایک بار ملاقات کی ایک عرصے کے بعد، اور میں نے عرض کی، یہ میرے ذہن میں ایک خیال تھا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ حضور آپ نے مجھے خلافت عطا فرمائی تھی، تو میں تو اب آپ سے کٹ گیا ہوں، ہٹ گیا ہوں، اور میں اپنے دنیاوی معاملات میں پڑ گیا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو دے دیا ہے تو دے دیا ہے، اور ہم جو دے دیں وہ ہم واپس نہیں لیتے۔ تو ان جملوں نے مجھ پہ بہت اثر کیا۔ بہرحال چند دن پہلے پھر میری آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی ایک اتفاقیہ طور پہ، اور آپ نے اتنی محبت سے نوازا اور اتنی کرم نوازی کی، یقیناً میں اپنے آپ کو اس بات کا مستحق نہیں سمجھتا۔ اور پھر جب میں آپ کے پاس گیا تو آپ نے جو شب معراج میں کرم نوازی کی، چاروں سلاسل کا فیض عطا فرمایا، خصوصی اجازت عطا فرمائی، اور پھر جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اگر آپ اس کو پیر بنا دیا ہے تو ہماری طرف سے یہ پیر ہی ہے۔ تو یقیناً کوئی بھی شیخ اتنا کریم نہیں ہوتا، کوئی بھی پیر اتنا مہربان نہیں ہوتا جتنی آپ نے مجھ پہ مہربانی کی ہے۔ مجھے نہیں پتہ آپ اپنے دیگر مریدین کے ساتھ کیسے ہوں گے، آپ کا ان کے ساتھ کیسا رویہ ہوگا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ نے جو مقام مجھے دیا ہے یہ کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ جتنی محبت آپ نے مجھ پہ کی ہے اتنی کسی اور کو نہیں مل سکتی۔ میرا ایمان اور میرا یقین یہ کہتا ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، یا آپ تو لاجپال ہیں، یقیناً آپ تو ہر کسی کو اس کی سوچ سے بڑھ کر عطا فرماتے ہوں گے، لیکن مجھ پہ جو آپ نے کرم کیا ہے، جو عطا کی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے کسی اور پر کی ہوگی، اور پھر دوبارہ کبھی آپ کسی اور پہ کریں گے۔ یقیناً آپ کریں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے جو مجھ پہ کیا ہے نا، یا جو آپ نے مجھ سے محبت کی ہے اور میرے ساتھ جو آپ نے معاملہ رکھا ہے، یہ کسی اور کے ساتھ آپ نے رکھا ہوگا۔ تو یہ میرا ایمان اور میرا وجدان ہے۔ میں آپ کے بارگاہ میں جب بھی آتا ہوں، میں نے کبھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتا کہ میں حافظ ہوں، میں قاری ہوں، یا میرے پاس کوئی علم ہے، یا میرے پاس کوئی اعمال ہیں، یا میں کچھ ہوں۔
میں ہمیشہ آپ کے قدموں کی خاک بن کے ہی آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، بلکہ ہمیشہ جب بھی کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جاتا ہوں تو پھر میں کبھی بن کے نہیں گیا، بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کو مٹا کر ہی جاتا ہوں۔ تو آپ کی بارگاہ تو عظیم بارگاہ ہے، آپ تو ایک عظیم اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، اور میں نے باطنی طور پہ اس چیز کو محسوس کیا ہے اور دیکھا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی شانوں سے، کتنی رفعتوں اور بلندیوں سے نوازا ہے۔ تو میری یہ چند گزارشات، یہ میرا ایک ہدیہ عقیدت ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو میرے حالات آپ کے سامنے ہے، میری ظاہری اور باطنی ہر چیز آپ کے قدموں میں پڑی ہے۔ بس آپ سے یہ گزارش ہے کہ جس طرح آپ نے کرم کیا ہے ایسے ہی رکھیں جیسے آپ نے نگاہ کی ہے، اپنی نظر رحمت ہمیشہ اس ناچیز پہ رکھنا۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، میری وجہ سے آپ کی کبھی دل آزاری نہ ہو، آپ کی کیا آپ کی آل اولاد اور آپ کے پورے خاندان کو میری طرف سے کوئی بھی ایسی بات نہ سننے کو ملے کہ جس کے ساتھ وہ یہ کہیں کہ یہ بچہ ہمارے پاس آیا تھا اور ہمارے باپ نے اس کو نوازا تھا اور اس نے پھر ہمارے ساتھ یہ کیا۔ یقیناً انسان ہوں، مجھ سے بھی خطائیں ہو جاتی ہیں، بھول بھی ہو جاتی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں آپ نے جیسے مجھے جو عطا کر دیا ہے، آپ نے مجھے عطا کر دیا ہے، تو آپ دعا کریں کہ وہ میرے پاس رہے اور میرے پاس قبر و حشر میں بھی میرے ساتھ رہے۔ اس کے ساتھ ایک گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ چند ایک احباب ہیں جو مجھ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں، اور میں نے سلسلہ بیعت جو ہے وہ روک دیا تھا۔ تو اب آپ کے کہنے پہ، بلکہ وہ مجھے خود کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بیعت کر لیں، لیکن میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ویٹ کریں، ابھی مجھے خلافت نہیں ملی ہے۔ تو جب میں آپ کے پاس گیا ہوں تو آپ نے اسی چیز کو دوبارہ ذکر کیا ہے، تو اگر آپ مجھے اجازت عطا کریں تو میں ان کی بیعت کر لوں۔ اور پھر سلسلہ نقش بندیہ میں کچھ چاہتے ہیں، کچھ سلسلہ قادریہ میں چاہتے ہیں، کچھ سلسلہ چشتیہ میں چاہتے ہیں۔ تو آپ تو مہربان ہیں، آپ کے پاس تو چاروں سلاسل کا فیض ہے، آپ نے اپنی زبان سے ایک جملہ ارشاد فرمانا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ جو آپ نے کہنا ہے وہ ہو جانا ہے۔ تو ویسے بھی آپ سیفی ہیں، اور سیف تلوار کو کہتے ہیں، اور تلوار وہ ہوتی ہے کہ جو کہہ دے تو ہو جاتا ہے۔ تو آپ ارشاد فرما دیں، پہلے بھی آپ نے ارشاد فرمایا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ایک بار یہ ارشاد فرما دیں کہ تم یہ کر لو، تو میں اس کے ساتھ یہ اپنا سلسلہ، میں نے کوئی زیادہ پیری مریدی نہیں کرنی ہے، نہ مجھے اس چیز میں اتنا شوق ہے، اب نہیں رہا، پہلے تو بہت تھا، اور نہ اب میرے وہ حالات ہیں کہ میں باقاعدہ کوئی آستانہ بناؤں۔ لیکن چند ایک جو احباب، وہ جو خود آ کے مجھے کہتے ہیں، یا جن کو مجھ سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا بیعت ہونا ہے، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھے اجازت عطا فرما دیں تاکہ میں ان کو بیعت کر لوں۔ باقی آپ کو پتہ ہی ہے، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں جیسا ہوں ویسا ہی آپ قبول فرما لیں، جیسا ہوں ویسا ہی قبول فرما لیں۔ یقیناً آپ تو مہربان ہیں، آپ تو شہنشاہ ہیں، اور آپ کے پاس تو سب کچھ ہے، آپ چاہیں تو جس کو جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا کیا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں آپ پوری کائنات کو فیض بانٹ رہے ہیں، اس ناچیز کو بھی اتنا عطا کر دیں۔ یقیناً مرتے دم تک آپ کا احسان مند رہوں گا، اور اپنی نسلوں کو بھی بتا کے جاؤں گا کہ یہ آستانہ ہے کہ جس نے مجھے بے لوث عطا کیا ہے، میں نے اس کی خدمت نہیں کی، میں نے وہاں جا کے کوئی ریاضت نہیں کی، میں نے ان کو کوئی نفع نہیں دیا، میں نے کسی قسم کا ان کو نفع نہیں دیا، اور ان کو مجھ سے کوئی لالچ نہیں تھا، لیکن انہوں نے مجھے صرف محبت کے ساتھ اور بے لوث انہوں نے مجھے عطا کیا ہے۔ تو جو اتنے مہربان ہوتے ہیں اور اس طرح کے شیخ ہوتے ہیں وہ بہت کم ملتے ہیں، اور آج کل کے دور میں تو بالکل بھی نہیں ملتے۔ یقیناً آپ ان میں سے ہی ہیں۔ تو میری یہ چند گزارشات تھیں، امید ہے میں نے اور میرے جملوں نے آپ کی دل آزاری نہیں کی ہوگی، اور آپ میری ان گزارشات کو قبول فرمائیں گے، اور جو میں نے آپ سے گزارش کی ہے آپ اس کو بھی قبول فرمائیں گے، اور مجھے اپنے خاتموں میں ضرور شامل کریں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے دل میں بس یہ ہو کہ یہ ہمارا ایک خادم ہے،
میں آپ کے قدموں میں پڑا ہوں، میں کوئی شیخ نہیں بننا چاہتا، نہ میں کوئی پیر بننا چاہتا ہوں، نہ مجھے کوئی بڑا بننے کا شوق ہے، میں تو صرف خادم بننا چاہتا ہوں۔ تو اگر آپ اپنے خادموں میں مجھ کو رکھ لیں تو میرے لیے یہی سب سے بڑی سعادت ہے۔ امید ہے آپ مجھ پہ کرم فرمائیں گے اور میری اس گزارش کو قبول فرمائیں گے۔ مجھے زیادہ کسی چیز کی طلب نہیں ہے، مجھے صرف آپ کے ایک جملے کی طلب ہے، کیونکہ میں نے اس چیز کو دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عطا کی ہے، آپ اذکار بھی کرواتے ہیں، آپ ارشاد خط بھی عطا فرماتے ہیں، آپ باقاعدہ طور پہ توجہ بھی فرماتے ہیں، آپ بہت محنت فرماتے ہیں، لیکن آپ کے پاس ایک ایسی طاقت ہے، آپ جہاں سے چاہیں جس کو چاہیں ایک پل میں نواز سکتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک نگاہ مجھ فقیر پہ کر دیں، اور وہ ایسی نگاہ ہو کہ جس کے بعد پھر دوسری نگاہ کی طلب نہ ہو۔ تو یقیناً آپ ایک نگاہ اگر آپ میری طرف فرما دیں گے اور وہ نگاہ کرم ہوگی تو آپ کی ایک نظر میری زندگی، میری دنیا، میرا قبر، میرا حشر اور میری آخرت کے لیے اور میری نسلوں کے لیے بھی کافی ہوگی۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحبت مجلس پیر میرے دی تے بہتر نفل نمازوں، ایک ایک سخن شریف انہاں دا کردہ مہر مرازوں۔ تقریراں میں سندا بدلدا کدی نہ، اے گناہ سی پہاڑاں دا ٹلدا کدی نہ، جے کر کامل دی نظر نہ پیندی رڑدا ہی جاندا سنبھلدا کدی نہ۔ اللہ رب العزت دا کروڑا احسان ہے مالک کائنات نے، سانو انسان بنایا، مسلمانہ گھر پیدا کیتا، اپنے محبوب دا امتی بنایا، اور نسبت اولیاء کرام دا نال اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے۔ تو شکر الحمدللہ نسبت والے ہیں اور ادب والے ہیں۔ تو اج کوئی ٹائم ملیا سی تھوڑا جا فارغ ہویا میں، تو تھوڑا یہ پیغام یہ میں نے بہت یاد ہے، کچھ مصروفیات کی وجہ تو کہ گفتگو نہیں ہو سکی۔ تو اللہ رب العزت تھوڑے اس جذبے نو اللہ پاک سلامت رکھے۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے کول مرید آیا، عرض کی حضور میرا دھیان تواڈے تو ہٹ گیا ہے، میرا دھیان تواڈے تو ہٹ گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا شکر کر تیرا ہٹیا ہے، میرا نہیں ہٹیا۔ تیرا ہٹ گیا خیر ہے، میرا ہٹ جاندہ تو پھر خیر نہیں سی، میرا نہیں ہٹیا۔ جو اللہ والے ہوندے نا بڑے لجپال ہوندے نے، لجپال پریتاں نو توڑ دے نہیں، جن دی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ ایک کم ہوندا ہی لجپالاں دا در تے آئیں نو خالی موڑ دے نہیں۔ تو میرا سونا جو شروع تو میری بیعت کیتی ہے، تو فیض شروع تو ہی تانوں فیض جاری ہو گیا سی۔ اگے تھوڑی اپنی ایک سستی رہی ہے، خزانہ تھوڑے کول سے، لیکن تسی خزانے دا دروازہ بند کر رکھیا سی، دروازہ نہیں کھولیا نا۔ تو لنگر والا دروازہ کھولے تو پھر اس وچ لنگر تقسیم ہوندا تو پھر لوگ کھاندے نے نا۔ تو جو پانی دا چشمہ بند پیا ہے، لیکن وہ جاری ہوئے گا تو لوگ اس تو پانی پین گے، مستفید ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس گئے گزرے دور کے اندر اللہ پاک نے کامل ہستی دے نال تعلق رکھیا ہے، نسبت رکھی ہے، مالک کا احسان ہے۔ تو دیکھو میرے بیٹا، یہ دکھ سکھ مخالفتاں پریشانیاں انہاں دی خیر ہے، لیکن یار نہ رس جائے، یہ تو معاملہ چلتے رہتے ہیں نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اگر تسی اس خزانے نو اور اس چشمے نو جاری کرنا چاہتے ہو، ساڈا جاری ہو جائے، اوپن کرنا چاہتے ہو،
تو بہت اچھی گل ہے، ہونا چاہیے. لیکن وہ بابا وارث شاہ کا ایک شعر ہے نا کہ رسم اس جہان دی چپ رہنا، تے سو بولیا ہوئی ہوئی مار آئی شاہ منصور نے عشق دا بھید دتا. انہوں چک سولی تے چاڑ آئی عاشق بول کے عشق دا ظہار کرے. انہوں تھاڑ میدان چ مار آئی یوسف بول کے باپ نو خواب دسے. انہوں کنویں دے وچ اتار آئی وارث شاہ عشق بلال کیتا. تپدیاں کولیاں چمنوں ساڑ آئی. تو اب صاحب آپ پی رہو، شکر الحمدللہ. یہ میری زبان چ نہیں نکلا، وقت دے جو غوث ہیں، جو حضور میاں صاحب مبارک دی زبان مبارک جو تو نکلا تھی، آپ صاحب پی رہے ہیں. آپ پی رہے ہیں، شکر الحمدللہ. لیکن مسئلہ اس چیز ہے کہ لوگوں نے آپ کو کس طرح منن گے، کس طرح معاملات ہوں گے، مخالفت نال ہوئے گی نا جی. تو تسی عالم ظاہر عالم گل نو سمجھدا ہے، تو اس دے وچ مخالفت ہوئی تہاڈی صاحب تو زیادہ جو مساجد والے علماء کرام نہیں کرن گے. تو اس دے وچ بہترین چیز یہی ہے کہ تسی اچھی چیز ہے کیونکہ بیان تقریر کر دے ہو. لیکن مولانا روم رحمت اللہ علیہ بھی بیان تقریر کرتے سن، مصنف سن، بڑیاں کتاباں دے متمم بھی سن. لیکن کنی دیر تک شاہ سمجھ برے دی نظر نہیں نہ پئی. انہیں دیر تک مولوی ہرگز نہ شد. مولا روم انہیں دیر تک کہتا ہوں نہ کہ جی مولوی انہیں دیر تک نہیں باندھا جنہیں دیر کامل دی نظر نہیں پہنتی. تو اس دے وچ آ کے مخالفت واسطے بھی سارے معاملات تمہیں کرنے پہن گے، پھر تمہیں اوپن بھی ہونا پائے گا. یہ چیزیں ویکھ لو، جی تسی پھر ویکھو کہ معاملہ طے ہو جائے گا، لوکی کی کہے گا، تو پھر تواڈے سامنے ہی سارے معاملات نے. تو اس دے واسطے معاملات ایسے نہیں ہیں. تو پھر ظاہر ہے کہ جدوں انسان اوپن ہوتا ہے پھر اندر واسطے بڑی ساری چیزیں ہوندیاں نے، سوالات سامنے ہوندے نے. تو ساڈے کول بھی لوگ بڑے بڑے سوالات مخالفت آندیاں رہیاں نے، ہوندیاں رہیاں نے. تو ہر رنگ دا سوال معاملہ سارے. تو دنیا تو بچن واسطے، دنیا دا منہ بند کرنے واسطے پھر بہتر یہی ہے کہ جو سلسلہ سیفیہ نقش بندیہ مجددیہ تو جو رشاد خط ملتا ہے، چاروں سلاسل دا رشاد خط ہوتا ہے، کہ سلسلہ نقش بندیہ دا ہوتا ہے، کہ چشتیہ شریف دا ہوتا ہے، قادریہ دا، کہ سوروردیہ دا ہوتا ہے. چاروں سلاسل دا چار ہی رشاد خط ہوندے نے. چلو کم سے کم پہلا رشاد خط نقش بندیہ دا، جس دے اندر تسی لوگاں نو بیعت کرنا، لوگوں کو بیعت لینی کم سے کم، اور رشاد خط. اور اے نہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اور میری زبان دے وچ کوئی فرق آ جائے گا، وہ نہیں مسئلہ ہے. لیکن عوام الناس، عوام لوگوں واسطے کو لوگ بچن واسطے رشاد خط بھی ہونا پھر ضروری ہے. تواڈے تے کوئی میڈیا والا سوال کردا ہے تو کم سے کم تواڈے کے رشاد خط ہونا چاہیے نا. پھر اتنے عربی دی عبارت ہوندی ہے، تھلے پھر ہوتا اردو دے اندر ترجمہ کیتا ہوندا ہے، تو پچھو آستانے تو جاری ہوندا ہے فقیر آباد شریف تو. تو اس طرح نقش بندی کا رشاد خط کرا کے انہوں کو رکھ چھڈو. کوئی اس طرح تو جو علماء کرام نو سند ملدی نا جی مدرسے دے اندر،
इरशाद खत भी वो ऐसी चीज़ है कि उन्होंने चैलेंज नहीं कर सकता हुकूमत, ये मामला सारे उन्होंने चैलेंज नहीं कर सकता। और इरशाद खत भी हासिल करो और फिर उस बाद तल्लक जोड़ो, फिर किन्ना राबता। क्योंकि मुबारक साहब रहमतुल्लाह अलैह दे कोल कोई मरीद होया, कोई पिंड दा चौधरी सी, तो उसने जान लगे पूछा कि वो हजूर कोई विरत वजीफा जिस तरह दूसरे सिलसिले अंदर दसिया जाता जी, कलमा तय्यबा दा जिक्र या कोई भी जिक्र अज़कार वज़ाइफ दसे जाते हैं, तो उन्हें चौधरी साहब ने कहा जी कोई हजूर कोई विरत वजीफा, हालांकि जो कलबी जिक्र था आपने ता कर छड़िया सी कि ए जिक्र करना है। पहला लतीफा कलब ज़ेरे कदम सतात सलाम दा नूर दा रंग दर्द खब्बे पस्तान दो ऊंगल नीचे, जो पहला सबक जो निसला नक्शबंदियां दे दिता जाता है सबक तो आपने दे छड़िया सी। मैं कहा जी इस तो अलावा कोई विरत वजीफा? आपने फरमाया राबता। फिर उन्हें पूछा, आपने फरमाया भाई राबता 4-5 दफा पूछा। आपने फरमाया कि तुम 1000 दफा भी हमसे पूछेगा ना विरत वजीफे का मतलब तो मैं यही बताऊंगा कि बस राबता राबता राबता, क्योंकि राबते से बात बनती है ना, तो राबता जरूरी है। तो इस वजह तो ये भी कि राबता है। कोई शेख आराम कर रहे हैं या मामला तो उस तरह तो नहीं जाना, लेकिन कि तो वेखे भी महफिल है, इस टाइम आप बैठ के महफिल कर देने हो तो महफिल में बैठना, मोहब्बत करना, तल्लक जोड़ना। बुजुर्ग फरमाते ने उन्हीं देर तक उसको फैज नहीं मिलता जिन्नी देर तक वो आम जो दुनिया के मामलात ने उन्होंने तो सबसे ज्यादा अपने शेख की मुहब्बत को सामने ना लिया, तो सबसे ज्यादा अपने शेख की मुहब्बत गर्क हो जाए, गुम हो जाए, फना फिल शेख हो जाए, उन्हें देर तक फैज उतना जारी नहीं होता। तो सारिया चीज़ा वेखनिया पैणगियां, सारे मामला तुहाडे सामने ने, तो साडी मुखालफत मामलात तुहाडे सामने ने। सानू कदों लोग अच्छे लफ्ज़ां नाल याद करते हैं। तो गल समझने वाला कोई ना जी। तो मेरा सोना बाबा फरीद दे जो खलीफा है ना ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, उन्होंने मुरीद ने तो ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह अपने इलाके च भेजा तबलीग वास्ते। आपने फरमाया आस्थाना बनाओ, उधर काम करो। तो कुछ दिनों बाद तशरीफ ले आए थे, आपने मुशाइख ने पूछा, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने भी उधर नसीरुद्दीन को आपकी मुखालफत है? उन्होंने कहा जी मेरी मुखालफत नहीं है, सारे लोग ही बड़ा प्यार करते हैं। आपने फरमाया कि सारे लोग तो मानते हैं, मुखालफत नहीं करते नहीं करते। आपने फरमाया या तुम मुनाफिक हो तो या फिर हक बयान नहीं करते। तो हक बयान करिए तो सारे नहीं ना मुहब्बत करते, फिर मुखालफत होती है ना। तो आपने फरमाया सारे ने सोने नबी नूं नहीं मन्निया तो तेनों किस तरह सारे ने मान लिया। तो मुखालफत तो नाल ही है ना जी, एक दरवेश की जिंदगी का किस्सा है मुखालफत मामलात। बोलिया तेन लोग काफर काफर आख तो आखो आखो आख। तो इस वास्ते फिर सारिया चीज़ा बर्दाश्त करनिया पैनिया ना। शेख के नाल फिर तलक भी जोड़ना पेगा, राबता करना पेगा। फिर जिस तरह शेख है मुर्शद का मतलब है कि उसकी नकल मारना, जिस तरह मुर्शद का जो मामलात ने सारे इमामा शरीफ जिक्र अज़कार, तो उसके वास्ते फिर सारिया चीज़ों को बढ़ाना पैंदा है ना जी। तो तुसी ज़हन मौलवियां ला रखते हो ना जी, तो दरवेशां ला ज़हन नहीं ना रखते हो। दरवेशां ला ज़हन भी ना रखोगे, उलमाए किराम अच्छी चीज़ है, इल्म होना अच्छी चीज़ है, ठीक है, किसी नाल दरवेशी ज़हन भी नाल लियो ना। तो जो कम चल जाता है ना जी, तो फिर तुई धागा जायज़ सब कुछ विच ही आ जाता है। जायज़ अच्छी चीज़ है, जायज़ करना चाहिए। तो जुबान नाल कहे तो अल्लाह खैर करेगा तो अल्लाह खैर करता है, ऐसा मसला तो कोई ना नहीं जी। क्या बात हकीर दी है, मैं तो कुछ भी नहीं सा, सारी गल सोने पीर दी है। सारी गल तो पिछू ही होंदी है ना जी। हुण इत्थे ऐसियां गद्दियां ने जिन्हां गद्दियां ने कि अपने जो फैज़ तकसीम नहीं किया, फैज़ तो उन्हां कोल है लेकिन अगे उन्हां तकसीम नहीं किया। तो ज़ाहिर है तुसीं हुण एक उलमा
ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਓਗੇ, ਬੈਤ ਕਰੋਗੇ, ਸਿਲਸਿਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਿਕਰ ਕਰੋਗੇ, ਤਵੱਜੁਹਾਤ ਕਰੋਗੇ تو راستہ کرنے گے نا نہیں جی. اگر اس کا رابطہ کھریپڑی شریف تو کھریپڑی شریف والے تو کسی نے بیعت اجازت دیں ہی نہیں، تو انہوں بیعت اجازت کس طرح مل گئی؟ اس واسطے پھر ارشاد خاص ضروری ہے کہ لو جی مینوں نقش بندیا تو میں ادھروں مینوں خلافت مل گئی ہے، تو نال سبا کرو گے کہ سر چیسیا دے کرو گے، قادریہ شریف دے سہروردیہ دے کرو گے، انشاءاللہ مراقبات کرو گے، انشاءاللہ اس دے حجاب اٹھتے جان گے، سارے معاملہ ٹھیک ہوتے جان گے. تو مزارات مولویاں دے عزت ہے، معاملات ایسا نہیں، لیکن اس معاشرے کے اندر عزت بھی کوئی نہیں کرتا. لیکن مزارات جو مزارہ نے وہ اللہ والے نہیں چمک رہی ہیں نا جی، اللہ والے نے مزارہ چمک رہی ہیں نا، مریدین سارے باہر آندی ہے، پھر معاملہ سارے اس طرح نہیں. تو مولوی آج اس مسجد کل اس مسجد تو پھر اس طرح معاملہ چلتے رہتے ہیں. تو اللہ والے نو اللہ پاک پھر معاملات کی تو چلتے ہیں، پھر لوگوں تربیت کرتے ہیں کہ لوگ گناہاں تو بچتے ہیں، سونے محبوب کی سنت شریعت کی پابندی کرتے ہیں. تو کہ سنت شریعت کی پابندی لوگوں کرو گے، لوگوں اللہ رب العزت کا ذکر عطا کرو گے، تو انشاءاللہ نخار بھی آئے گا، بہار بھی آئے گی. رہے ببستہ شجر سے امید بہار رکھ تلک جڑیا ہوئے گا، تو انشاءاللہ امید بھی ہوئے گی، سارے بہارا بھی آنی ہے. تو زیادہ میں غلط نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں کچھ ٹائم ملیا سی، میں فارغ ہوا سی، فارغ ہو کے بیٹھا سی، تو میں کہ چلو حافظ صاحب تہاڈی یاد بھی مینوں بہت زیادہ سناندی رہندی ہے، تو بڑا دل راضی ہوندا ہے، بڑی محبت ہے، پیار ہے تانوں ویکھ کے، تہاڈے میسج تہاڈا جو اظہار محبت ویکھ کے سن کے بڑا دل راضی ہوندا ہے. لیکن میں بالکل ایک بڑا جو عام جا انسان ہاں، تو جو کچھ بھی ہے جی، اگر یہ علم جو کچھ بھی ہے میرے شیخ دی محبت ہے، تو آپ دا عالم ہو، لیکن آپ دا مقام اس سے بھی زیادہ ہے. تو اگر یہ چیز نو اگے لے کے چلو گے تو اس سے بھی فائدہ زیادہ ہوئے گا انشاءاللہ. محبت پیار اور میرا ہاتھ میرے شیخ دے ہاتھ چونا دونوں دے ہاتھ، جو چلتا ہاتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے محبوب تو اگے اللہ سونا فرماتا تیرے ہاتھ نہیں سونے میرے ہاتھ نے. تو دوسرے تین سلسلے انہوں دا جو اس طرح تعلق مولا علی شیر خدا دے نال ہے، تو وہ بھی اس طریقے نال ہاتھ جا مولا علی شیر خدا دے نال ملدا. تو اس طریقے نال جو تعلق جڑ جائے تو پھر بہار تو آئے گی نا جی انشاءاللہ. تو دنیا دے پیچھے نہیں چلنا، دنیا دی گلاں پیچھے نہیں چلنا، اللہ تعالیٰ دے محبوب نو راضی کرنا. دنیا دے معاملات اس طرح دے نے، دنیا دے معاملات اس طرح دے نے جی. پیر باو فرماتا ہے شریعت دے دروازے اچے تیرا فکر دا موری پٹ پٹ مارن اٹاں روڑے تے درد منداں دے خوری ہو عالم فاضل او لنگن نہ دیں دے تے جو لنگیا سو چوری ہو. تو شبرات والی رات محفل دے دوران تو ڈاکٹر صاحب یاد کر رہے سی، میں کہ حضرت صاحب نے شاید پتہ نہیں ہوئے گا یہ مصروفیات ہوئے گی. تو رات 3 بجے دعا ہوئی ہے، تو 3 بجے تہاڈی یاد بھی آئی ہے، سانوں بڑی یاد آئی ہے. دعا میں بھی تسی شامل ہوئے ہو، روحانی طور سے شامل کیتا تانوں اسی. لیکن چلو جی آ جاندے تے ہور فائدہ زیادہ ہو جاندہ. چلو تہاڈی مصروفیات ہوئے گی. چلو بہرحال اگر میرے الفاظاں دے وچ کوئی اگر کمی غلطی سستی ہوئی ہوئے تو اللہ سونا معاف کر دے. تو میرا سونا میری جان بھی حاضر ہے. اگر تسی سونے محبوب دے اس دین مشن نو لے کے چلنا چاہتے ہو،
میری جان مال تن من ہر چیز قربان ہے تیرے تو کر، کیونکہ پھلدار درخت ہوتا ہے نا جی، وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، ایک ایک شاخ بڑی قیمتی ہوتی ہے کہ وہ پھلدار ہوتا ہے۔ وہ مالی بڑے سوچ سمجھ کے ہوتی، شاخ نو ہاتھ لانا ہے کہ شاخ نہ شاید کوئی پھل بوٹا لگے، پھل لگیا ہوئے، تو تسی پھلدار ہو، تو انشاءاللہ تھوڑے اس پھل تو لوگ مستفید ہون گے، لوگ پھل کھان گے، بخار آئے گی، لیکن رابطہ 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 اللہ پاک سانو عمل کرنے توفیق عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، محبت کرنے توفیق عطا فرمائے، پھر دنیا تو پیچھے نہیں، پھر دنیا نو سائڈ تے کر دیو، محبت شیخ دی دل چ لے کے پھر اگے نکلو، انشاءاللہ بخار آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک جو قبولیت دا ٹائم ہے پچھلی رات دی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازاں، بخشش منگن والیاں کارن کھلا رحمت دا دروازہ، تو قبولیت دا ٹائم ہے، میں دعا بھی کر رہا ہوں یا نماز سے بیٹھا، اللہ پاک تیری مشکلات آسان فرمائے، تیرے جذبے نو اللہ پاک سلامت رکھے، اللہ پاک جو شیخ دی محبت